پورے اجتماع میں کسی شخص کو امیر معاویہ کی ذات پر، شان پر، بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے سنے ہیں جو کہتے ہیں وہ ایک مرزا ہے، وہ امیر معاویہ کے خلاف ہردہ سرائی کرتا ہے. میں نے کہا کوئی پہلا مرزا سا پہلا مرزا بھی ویکھیا تے دوجا بھی ویکھیا، نہ پہلے نے چھڑیا ہے نہ دوجے نے چھڑنا ہے انشاءاللہ. پہلے کا بھی انکار کیا تھا، اب بھی انکار کرتے ہیں. انشاءاللہ ختم نبوت پر بھی پہرا دیا ہے، امیر معاویہ کی ذات پر بھی پہرا دے گے. یہ راتی 2 بجے لاؤنا ہے، یہ نعرہ 2 بجے لانا، 2 بجے ہجے تے 12 نہیں ہوئے اللہ دے بندے، 2 بجے نعرہ لاؤنا. توجہ ہے، ہر صحابی نبی چاولا دے پانی ہون کیڑا ہون بات ہون چاولا تو بات تے کوئی شے بھی کھانا روگی آخر میں دینا آخر میں دینا جو ہی تقریب ختم ہوگی اس کے بعد قریب لا کر رکھ دیجیے. میں تو دسے سن جس ویلے دیونا تقریر تو بعد بھی نہیں دیونا تقریر دے وچ چاہیے. میں اپنے پنڈ تقریر تو بعد دیکھ کے ویکھے ہویا، اس وقت دوبارہ تجربہ نہیں کرنا. ایک باری ہوتا ہے تجربہ، دوجی باری نہیں ہوتا. ڈانگا لگدیاں بھی ویکھیاں تے بندے زخمی ہوندے بھی ویکھیں تے چاول اتے پے ہوئے بھی ویکھیں. ہر صحابی نبی نہیں پیا میں محبت نہ پیار نال ایک وال ود مٹھے ہو وندے ڈھلے ہو جاندے ہو. ہر صحابی نبی ہون تے درمیان تو چاول لگ دے خوشبو آندی تے ہے نہ تھانو ہون تے تانوں اونچی آکھنا چاہیے. ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ اونچی آواز نال جو نہ مانے وہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. بہت بری جاتے توجہ ہے، وہاں بری سوچ اور بری فکر اور برے انداز نال تسی کن ہستیاں اور شخصیات نو تساں جا کے برا آندے ہو اصحاب رسول نو. میں کدے کدے سوچنا پر رب کی زمین تے برا کہنے واسطے تو اصحاب رسول تے علاوہ کوئی ہستی نظر نہیں آئی. صحابہ کرام ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ترا پیار محبت عقیدت نال ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتا وہ جہنمی. جہنمی جو صحابہ اکرام کی عزت عظمت شان دا انکار کرنا ہے وہ جہنمی. جہنمی دا ایکو نعرہ ایکو آواز آوے، ایکو واری آواز بلند ہوئے، گونج پہ جائے میرے قائد تشریف لے آئے. اونچی آواز نہ پیار محبت نہ ہر صحابی نبی جنتی. جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی ایک آواز نال گونج پہ جائے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. ہر صحابی نبی جنتی. جنتی جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی. تا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جدو تواڈی نظر پہ جانا لوگاں تو کیوں غصہ پر چڑھتا ہے. توجہ فرمائیے اذا رأیتم الذین یسبون صحابی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تواڈی نظر پہ جائے، جدو تسی ویکھو نہ لوگاں نو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو برا آندے نے، انہاں دی توہین و تنقید کردے نے، تواڈی ڈیوٹی کی ہے سلام کہنا ہے نہیں، محبت کرنی ہے نہیں، پیار کرنا ہے نہیں. فرمایا فقولوا لعنت اللہ، فقولوا لعنت اللہ. حضور والو ڈیوٹی کی لگی ہے فقولوا لعنت اللہ. حضور والو ذمہ داری کی لگی ہے، صحابہ کرام دے بارے ذمہ داری کی ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام
گناہ واسطے مغفرت دی دعا کرنی ہے تے جدوں صحابہ دا دشمن تے نظر پہ جائے تہاڈی ڈیوٹی ذمہ داری کی ہے انہوں سلام دینا ہے نہیں انہوں محبت کرنی ہے نہیں انہوں پائے کرنے نہیں انہوں روٹی کھوانی ہے نہیں انہوں چائے پلانی ہے نہیں اور جناب کوئی انہوں مشروبات پلانے نہیں فقولوا لعنت اللہ وین دے نال کہنا تواڈے اوتے اللہ دی اچھی بولے تواڈے اوتے اللہ دی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم برے عقیدے تے بری سوچ تے برے جملے تے برے نظریے تے وقولوا لعنت اللہ تواڈے اوتے اللہ دی لعنت ہوے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت ہوے دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی کدے لعنت ویکھی نہیں جے کدے 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 موقع تے لعنت ویندے ہو جدوں اپنے آپ نو مار رہا ہوندا ہے اپنے آپ نو چھریاں مار رہا ہوندا ہے پہلے ہاتھ ماردا ہے پھر غصہ چڑھدا ہے تے بلیڈ ماردا ہے اور غصہ چڑھدا ہے تے چھریاں ماردا ہے تے میں ویکھیا نہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور کٹو اور مارو اور ماتم کرو اور مارو تو چھریاں دیو میں نہ جتیاں مارو لعنوا فی الدنیا والآخرہ تہاڈا حق بندا ہے اس سینے دا حق بندا ہے جس سینے صدیق عمر عثمان کا بغض ہو جس سینے میں امی عائشہ کی توہین و تنقید کا اور جناب ان کی توہین اور بغض بھرا ہوا ہو اس سینے کا حق ہے کہ اس کو روزانہ چھریاں لگے اس سینے کا حق ہے اس پر تھپڑ مارے جائے اس سینے کا حق ہے کہ اس پر جناب جتنی بھی سزا ہو وہ دیکھے وہ دیں اور ہم دیکھ کے کہے لعنوا فی الدنیا اونچی بولیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ صحابہ اکرام کی شان جو بیان کرتے ہیں علماء اکرام واعظین اعظام وہ خراج تحسین کے لائے گئے لیکن میں کہتا ہوں ان کے سامنے شان صحابہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ جو بدبخت لوگ ہیں آپ بخاری کے فضائل پڑھیں بخاری سے حدیث صحابہ رسول کے فضائل پہ پڑھے یہ تو بدبخت بخاری کو نہیں مانتے ان کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پڑھے یہ تو صحیح مسلم کو نہیں مانتے انہیں سنن نسائی کو نہیں مانتے یہ صحیح ابو داؤد کو نہیں مانتے یہ جامع ترمذی کو نہیں مانتے یہ سنن ابن ماجہ کو نہیں مانتے ان کے سامنے تم قرآن کی آیات پڑھتے ہو یہ کہتے ہیں قرآن جو اصل ہے وہ غار میں ہے یہ تو قرآن اصلی ہے ہی نہیں نعوذ باللہ ان کے سامنے قرآن پڑھو حدیث پڑھو یہ اس کو مانتے نہیں ہیں وہ کیا مانے جو حضور کی بیویوں کو مانتے نہیں صحابہ رسول کو مانتے نہیں آل بیت کو مانتے نہیں حضور کی بیٹیوں کو مانتے نہیں حضور کے لعنوا فی الدنیا جی بولیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ ایک جگہ تے میں تقریر کی تھی میں نے دیتا تھوڑا جا ٹائم سی جلسہ سیال کوٹ سی میں 18 منٹ نے کوئی گل کہی کہ اے صدیق کے دشمن لعنوا فی الدنیا توجہ میری طرف رہے توجہ فرمائیے نعرے میرے ذمہ پا دیو نعرے میرے ذمہ توجہ فرمائیے صدیق کے دشمن لعنوا فی الدنیا قرآن پڑھو قرآن پڑھتے جاؤ گے لان تاپی پہنیاں جان گیا توجہ فرمائی قرآن کافی یہ کتے یاد ہے خطیب ایشی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے سرگو دے اندر خطیب ہوندے سن زبان بین ہو گئے زبان بندی ہو گئی کہ قاری صاحب خطاب نہیں کر سکتے اردو اندر اور نہ ہی پنجابی اندر خطبہ نہیں دے سکتے صرف عربی خطبہ پڑھ سکتے ہیں قاری صاحب نے بار بار سپیکر لگا لیا فرمایا کوئی گل نہیں میرے ہوتے پابندی ہے اردو پنجابی چ نہیں بول سکتا عربی تے پڑھ سکنا نا پھر قاری صاحب فرمایا لعنوا فی الدنیا کچھ بولو لعنوا فی الدنیا والآخرہ 120 واری قاری صاحب نے پڑھیا نا تو تو گورنر غلام جلانی ہوندا سی او دے کول کے سٹ گئی اس اگے نو فسرگو دے جو کڈو عربی چ بھی وہی پڑھدا ہے قاری صاحب فرمان لگے میں تے عربی نہیں بنائی قرآن آندا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا جنہ دیکھنا ہوئے لوہے فی دنیا دا عملی مظاہرہ کرنا ہوئے آگ دے اتے کھلو کے ماتم جاری ہوندہ ہے آگ دے اتے کھلو کے ماتم جاری ہوندہ ہے تلے آگ دے انگارے
کھایا تے تم کرے آگ دے انگارے تے میں کہ مبارک ہوئے اللہ اور آگتا فرمائے لوئنو فی الدنیا لوئنو فی الدنیا والآخرہ جی عملی مظاہرہ ویکھنا ہوئے تے گھوڑے دے تھلوں دی گزردا ویکھیا کو لوئنو فی الدنیا لوئنو فی الدنیا والآخرہ تے جے گھر دے مکان دے چھت ہوتے اینج دا 14 فٹ یا 12 فٹ دا پیپ ہوئے اوپر اینج کر کے لگا ہوئے سٹیل دا تے وہ کول پوچھو کی ہے کہ غازی آباد دا پنجہ کول پوچھو غازی آباد دا پنج سٹیل دا سی کہ نہیں سٹیل دا نہیں سی پھر یہ تو کیوں لایا کہدا کہنا غازی آباد دا میں غازی آباد دا پنجہ سٹیل دا سی جن سٹیل دا تے نہیں سی میں کہ پھر کہدا جن غازی آباد دا اے پنجہ غازی آباد دا میں غازی آباد دا پنجہ سٹیل دا سی جن نہیں سٹیل دا تے نہیں سی پھر کہ غازی آباد دا تے میں کتھوں لے آئی جنے ایبٹ آباد میں غازی آباد دے پنجہ ایبٹ آباد میں جنے نہیں وہ تے نہیں یہ ہے وہ نہیں لیکن ہے وہی یہ ہے وہ نہیں لیکن ہے وہی میں سمجھ لیا یہ یا اللہ کی آواز ہوندی ہے لوئنو فی الدنیا مل کے پیارا محمد مل کے لوئنو فی الدنیا قرآن دے الفاظ نے سورۃ النور دے الفاظ نے پیار محبت عزت پاؤ لعنت پھٹکار پاؤ دھتکر پاؤ چہرے ویکھو بے ایمان دے چہرے ویکھو کرتیاں دے چہرے ویکھو صدیق عمر عثمان و علی دے گستاخ دے چہرے ویکھو صدیق دے گستاخ دے مردیاں چہرے ویکھو مردیاں چہرے ویکھو ڈبدیاں چہرے ویکھو جدوں مر رہے ہوندے تو چہرے ویکھیا کرو پھر مرن تو بعد پتہ تو کی پتہ ہے تسی جا کے پوچھو تحقیق کرو جدوں مردے نوں نواندے نے پھر غسل کراندے نے غسل کران دے ویلے تے ساڈا میت نو غسل ہوندا ہے او دے پیٹ نو دبایا جاندا ہے دبان تو بعد کوئی چیز خارج ہوے تے صاف ستھرا کر دیتا جاندا ہے اے بجائے جناب پیٹ دبان دے کلیاں لکڑ دی کلیاں با کے میت دے اندر تے میں آنا جدوں دنیا اندر ہی لکڑیاں پا دتیاں گئیاں نے پھر میں کیوں نہ کہاں لوئنو فی دنیا ذرا پیار نہ تسی میرے نہ رلن نہیں ڈے پتہ نہیں چاولن دی وجہ تو مجبور ہوئے بیٹھو ذرا مل کے کہو لوئنو فی دنیا لوئنو فی دنیا والآخرہ اے پاک دمت الزام لگان دی وجہ تو امی عائشہ نو برا گیا ہے سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نام موجود ہے توجہ فرمائی ہے ایک بندہ باہروں دوڑایا اما جی دروازہ کھٹکھٹا گئے اما جی دروازے نے پوچھا کون اما جی فلاں بندہ وہاں فرمایا گل کرنا آیا دسنا اطلاع کرنا فرمایا اما جی نے کیڑی بات فلاں بندہ او دے سامنے میں کیا ہے امی عائشہ مومنہ دی ماں ہے وہ آندا ہے میں نہیں مندا امی عائشہ میں تو انہوں کیا ہے کہ امی عائشہ مومنہ دی ماں ہے وہ نہیں مندا وہ آندا ہے میں نہیں مندا امی عائشہ نے جڑی بات کہی ہے پیار محبت نہ سنو ام المومن سیدہ کائنات اما جی عائشہ فرما دینی وہ سچ آندا ہے وہ سچ آندا ہے میں مومنہ دی ماں ماں میں کافراں دی ماں نہیں میں مومنہ دی ماں ماں میں کافران دی مانی امی عائشہ دی توہین و تنقیس کرے او دی نماز مکمل ہوئے جب تک امی عائشہ دی توہین و تنقیس نہ کرے پھر میرا یک بندہ دی رات میں اپنی قوم نو سجگاواں تے اٹھاواں تے کہلاواں لوئنو فی الدنیا لوئنو فی الدنیا والآخرہ جڑا کبے حضور دیاں رقیہ تے زینب تو مقسم تینوں بیٹیاں اصلی حضور اپنیاں بیٹیاں نہیں مغلے شور چو مخدیجہ نال لے آئیاں نے تو حضور دی نسبی بیٹیاں دا نسب پاک دا انکار کرے تے میرے کولو محبت دی امید رکھے نہیں ہو سکتی لوئنو فی الدنیا لوئنو فی الدنیا والآخرہ اللہ لعنت ہوے دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی مل کے پیار محبت نال کہے صدیق کے دشمن لوئنو یہ تسا کہنا ہے میں مگروں کہی جاواں گا لوئن لعنت تسا پائی جانیاں نے اے صدیق کے دشمن لوئنو فی الدنیا والآخرہ اے عمر فاروق کے دشمن لوئنو فی الدنیا والآخرہ انہاں حدیث نہ سنائیا کرو اے حدیث دے تن کرنے قرآن نہ سنا کرو قرآن دے تن کرتے ہیں انہاں واسطے اے ہی کافی ہے جدوں انہاں دا آپریشن کرانا ہوئے میں بلا لیا کرو بس اتنا گلا کر کے اے عثمان کے دشمن لوئنو فی الدنیا والآخرہ لوگ میں نوان دن ساتھی بھی آدھے ہتھولا رکھیا کرو حالات ٹھیک نہیں تو میں کہا پھر دسو کدوں بیان کرانگے جانے ٹھیک نہیں بیان کی طرح ملک دے حالات ٹھیک نہیں نہ بیان کرو حالات ٹھیک نہیں تو میں کہ پھر کدوں بیان کریں گے پچھلے سال بھی آندے سوالا ٹھیک نہیں اس تو پچھلے سال بھی آندے سوالا ٹھیک نہیں جدوں میں
20 سال میری عمر سی ادو بھی آتے تو ٹھیک نہیں ہوں 55 کوئی ہونا والا ٹھیک نہیں دسو کدوں ٹھیک ہو اگلے سال بھی تو سکنا حالات ٹھیک نہیں تو میں کہا پھر کدوں بیان کریں گے جدوں حالات ٹھیک ہو گئے حالات ٹھیک ہو گئے اس ویلے سبحان اللہ پڑھنا ہے جدوں حالات ٹھیک ہو گئے ادوں 33 باری سبحان اللہ پڑھنا ہے جدوں حالات ٹھیک ہو گئے ادوں فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا اس ویلے تے اللہ دی حمد بیان کرنی ہے جدوں حالات ٹھیک نہ ہون ادوں لعنت پڑھن دا مزہ ہے ہون پانی ہے انشاءاللہ کی گل ہے ہون پانی ہے حالات ٹھیک نہیں جن حالات کی کرے سن کی کرے سن حالات جن تو آنو قتل کر دے سن میں کہ اور چاہیدہ کی یہ صدیق دے نام لگی چاہیدہ کی ایڈے بھی میں کہا سی نہیں ہے جڑے آن دے بھائی جو شہید جناب قتل کر دے سن میں کہ ایڈے اسی خوش نصیب نہیں سارے علامہ شہید نہیں ہوندے ایڈے خوش نصیب کتوں کہ سانو گولی لگے صدیق واسطے کہ جو لگ جائے تو اور چاہیدہ کی ہے کی خیال ہے چاول کھانا یا شہید ہونا سو شہید ہونا ہے یا چاول کھاونا شہید ہونا ہے یا پرچہ کرواونا پرچہ کرواونا پھر آؤ پھر رل کے کریے اے عمر عثمان کے دشمن لعنوا فی الدنیا پیار سے محبت سے عقیدت سے لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ اے امی عائشہ سیدہ حفصہ کے دشمن لعنوا فی الدنیا والآخرہ کیڑی ہستی نو جیڑی شخصیت نو کس ہستی نو جا کے برا کہن لگے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فرما کر لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم رب نے عذاب عظیم کیوں کہا یہ نہیں کہا عذاب علیم یہ نہیں کہا عذاب مہین یہاں کا عذاب عظیم بہت وڈا عذاب قاری صاحب فرماندن یا اللہ بہت وڈا عذاب آکھئی تے کیوں آکھئی رب آندے قاری صاحب آندے رب آندے قاری عبدالحفیظ تو غور نہیں کی تا کیڑی جاتے وہاں ہاتھ پایا بدبختے کس ہستی نو برا آکھیا ہے کس ہستی دے گھرانے نو برا آکھیا نون والقلم وما یسطرون توجہ ہے ماشاءاللہ میرا ان دل کرتا پیا ہے شک چھوٹا تو کنے آکے 2 گھنٹے میں 2 گھنٹے تو میرا گلہ کھول دا نون والقلم وما یسطرون سبحان اللہ یا اللہ کارین جنت دے دے میرے ابا جی سانا وہ بھی بڑی محبت کر دے سن قاری صاحب نے اللہ دعا نے کٹھا کر دے جنت نون والقلم وما یسطرون یا اللہ عذاب عظیم کیوں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب گستاخ امی عائشہ کے لیے جو تو نے رکھا ہے بڑا کیوں قاری صاحب آندے ہوتے سن کہ تو غور نہیں کی تو کیڑی جاتے ہاتھ پایا عذاب عظیم کیوں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون کس ہستی دیس گھرانے نو انہیں برا کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما جو صاحب خلق عظیم سیدہ کائنات کس کی بیوی ہے صاحب خلق عظیم دی اور امی عائشہ نو پسند کنے کیتا ہے محمد مصطفیٰ واسطے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سیدہ کائنات نو میرے محبوب واسطے پسند کنے کیتا ہے بولو رب عظیم نے پسند فرمایا ہے حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ منو خواب دے اندر میرے پاس جبریل آئے انہاں ریشمی رومال لے ہویا اس ریشمی رومال دے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے جبریل نے کھولی تے میں ویکھے کیا یہ تے عائشہ لگ دی ابو بکر دی بیٹی من دسیا گیا ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد حضرت قاری صاحب اسے حدیث دے جملے تے کئی مرتبہ دراندے رہندے فرماندے رہندے ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد تیرے قاری صاحب میں فرماندے رہندے میں لگتا میرا دل کر دے جملہ کہنا نو موت آ جائے تو قیامت والے دن امی عائشہ دیکھو قدمہ چو اٹھا تے کواں
ہمیشہ پوچھے قاری کی لے کے آئے تو میں کہا ہی اللہ یا محمد، ہی اللہ یا محمد۔ صحیح البخاری دے الفاظ ہی اللہ یا محمد دمانہ کیے یہ عائشہ ہے محمد کے لیے، یہ عائشہ ہے ہی محمد کے لیے، ہی اللہ یا محمد یہ بنایا گیا ہے آپ کے لیے، عائشہ بنایا گیا آپ کے لیے، ہی اللہ یا محمد یہ دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے، آخرت میں بھی تمہاری بیوی ہے، والدار الاخرہ دنیا بھی تمہاری بیوی ہے تے آخرت اندر بھی تمہاری بیوی ہے۔ تے تسی امی عائشہ دی توہین کرو کدے کسے انداز اندر تے کسے انداز اندر، تے میں کہو کہ میں محبت دے پھول بھیجا، محبت دے ٹوکرے بھیجا، رافضی ہو سارا زمانہ راضی ہو جائے میرے کو لو نہیں جو ہو سکتا، میں یہی کہندہ رہنا لوئنو فی الدنیا، اچھی کہو لوئنو فی الدنیا والآخرہ، تو آڈے ہوتے دنیا بھی لعنت ہوئے آخرت اندر بھی لعنت ہوئے۔ تو سا حضور دی ازواج مطہرات دا انکار کیتا ہے کنہ دا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کنہ دا انکار کیتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو کن ہستیاں اور کن صحابہ کرام اور ازواج رسول، ازواج رسول اور بنات رسول اور صحابیات دا انکار کیتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات کنہ پکیزیاں جوڑیاں دا تسا انکار کر کے رافضیوں ساڑھے کو خیر دی تے محبت دی توقع رکھ دے ہو تے سنن دے ہو۔ اتحاد بین المسلمین، میں آنا اتحاد بین المومنین کیوں نہیں آندے بین المسلمین کیوں آندے ہو؟ سنو سنیو سنو سنیو سمجھو بریلویو دیوبندیو اہل حدیث اہل سنت والو سنو، اس وقت میں اہل سنت دے وقالت دی حیثیت دے نال ترجمان دی حیثیت نال میں رسول المخاطبہ توجہ فرمائے، میں جو بات بیان کر اتحاد بین المسلمین کیوں، اتحاد بین المومنین کی اصطلاح کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وہ ظالم آپ کو مسلمان مانتے ہیں لیکن آپ کو وہ مومن مانتے، کہتے ہیں تم مسلمان ہو لیکن تم مومن نہیں ہو، وہ کہتے ہیں مومن اور ہوتا ہے مسلمان اور ہوتا ہے، ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جب اپنوں کے لیے حضرات مومنین تشریف لائیے، جب ہماری مجلس میں آئیں تو کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین، ہمیں مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مومن کی اصلاح ان کے لیے اور ہے، مسلمان کی اصلاح اور ہے، مسلمان منافق کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ صدیق عمر عثمان کو کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہے، مومن کی اصطلاح ان کے نزدیک الگ ہے، اسلام کی مسلم کی اصطلاح الگ ہے، اس لیے تو کہتا ہے بین المسلمین بین المومنین نہیں کہتے، یعنی آپ کو مومن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم سے خیر کی محبت کی توقع رکھیں۔ سن لو جب تک لکھ کے نہیں دو گے کہ ابو بکر عمر خلیفہ راشدین ہے، خلفۂ راشدین ہے، اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک نہیں لکھو گے امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے، جب یہ نہیں لکھو گے کہ امی عائشہ جنت کے اندر محمد کے ساتھ ہوگی، جب تک یہ نہیں لکھ کے دو گے کہ ہر صحابی ہے نبی، اونچی بولیے ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، اتحاد نہیں ہو سکتا، اتفاق نہیں ہو سکتا، محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ سے محبت ہو، صحابہ سے محبت نہیں تو ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس طرح نہیں جو ہو سکتا۔ اس طرح المسلم من سلم المسلمون باللسان و ید، ساڑھے نزدیک مسلمان ہوندہ ہے جدی ہاتھ زبان کو مسلمان دوجا محفوظ روے، تو آڑی زبان تو اول المسلم، تو آڑی زبان تو اول المسلمین صدیق جڑا پہلا مسلم، تو آڑی زبان تو محفوظ نہیں، تو آڑی زبان تو عمر عثمان محفوظ نہیں، تے تسی کا دے مسلمان و مسلمان تے ہوندے ہی ہوئے۔ میں ماننا کرنے لگا ہوں حدیث کا، علماء کی موجودگی میں حضرت شیخ موجود ہے، حضرت سید عتیق الرحمن شاہ صاحب موجود ہے، دیگر علماء اور قیادت موجود ہے، میں اس حدیث کا معنی کرنے لگا ہوں المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید، اس کا معنی یہ ہے، یہ کہنے والوں اس حدیث کو پڑھ کے کہنے والوں کہ کسی کو برا نہ کہو، اس حدیث کو پڑھ کے کہنے والوں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، اس حدیث کا میں معنی کرتا ہوں
اگر جرت اور ہمت ہے تو انکار کیجئے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صدیق محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے عمر عثمان محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ محفوظ رہے، اور جیدی زبان تو صحابہ محفوظ نہیں۔ میں تے اپنی اکھل ویکھیا او بندہ اپنے ہاتھ تو بھی محفوظ نہیں، وہ مار رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں لعنوا فی الدنیا، اونچی بولیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جی یا رسول اللہ میں تواڈا محل جنت دے اندر اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، فرمایا مینوں خواب دے اندر، حدیث بخاری اندر مینوں خواب اندر تیرا محل کھایا گیا ہے، اور محل جنت ہی میں ویکھ لیا ہے۔ جب محل بن چکا اور محمد مصطفیٰ دیکھ چکے تو پھر میں کیوں نہ اعلان کراں ہر صحابی نبی، اونچی بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ادو میں بس کرنی ہے جدو تھوڑی زبان تے چڑھ جانا ہے، میری زبان تے اجے ہر صحابی نبی دے لفظ ہون، ادو جنتی جنتی دی گونج پہ جائے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کون ہے جو جیش الاسرہ دی تیاری لئی، جو غزوہ دے سفر تیاری لئی اپنا مال پیش کرے۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، او منکرین اصحاب رسول کون ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہ کون ہے جنہوں نے مال پیش کیا؟ تم کہتے ہو مال لینے کے لیے آئے، میں کہتا ہوں یہ مال لٹانے کے لیے آئے، تم کہتے ہو مال بنانے کے لیے آئے، میں کہتا ہوں مال لٹانے کے لیے آئے۔ جب صدیق آئے تو لاکھوں ہزاروں درم و دینار کے مالک تھے، جب دنیا سے گئے تو کفن خریدنے کے لیے گھر میں پیسہ موجود نہیں، میں کیسے مانوں مال لینے کے لیے آئے، یہ مال دینے کے لیے آئے، مال لٹانے کے لیے آئے۔ حضرت عمر آئے مال و متاع کے ساتھ آئے، جب دنیا سے شہید ہونے لگے جانے لگے، فرمایا مجھ پر قرض ہے، میرے خاندان والے اکٹھے ہو کہ میرا قرض ادا کر دیں، اور اگر وہ ادا نہ کر پائیں قرض بچ جائے بیت المال سے اتنا لے لیا جائے جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ میں کیسے مان لوں مال لینے کے لیے آئے یا مال لٹانے کے لیے آئے؟ ہمارا تو ایمان ہے اصحاب رسول پر، ہمارا ایمان ہے اہل بیت آل رسول پر، وگرنہ اگر فیصلے ہوتے تو ہو سکتے تھے، کئی باتیں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن سن لیجیے ہمارا ایمان جس طرح ہماری زبان ہے ہمارا دل صاف ہے صدیق عمر عثمان کے بارے میں، اسی طرح ہمارے دل زبانیں صاف ہے سیدنا علی حسنین کریمین کے بارے میں، آل جعفر کے بارے میں، آل عقیل کے بارے میں، اور حضرت جناب علی کی اولاد کے بارے میں، سیدنا حسن و حسین کے بارے میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں، شہداء کربلا کے بارے میں۔ ہماری زبانیں بھی پاک ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے دل بھی پاک صاف ہیں۔ سن لیجئے اہل حدیث کا پیغام سنیے، اہل و سنت کا پیغام سنیے، یہ جیش الاسرہ ہے، حضرت علی بھی موجود ہیں، اصحاب رسول بھی موجود ہیں، کون ہے جو اس کی تیاری کے لیے مال پیش کرے؟ صحابہ خاموش ہیں، صدر صدیق اٹھے سب سے پہلے، گھر کا سارا سامان لے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے، بولو دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے۔ منافقو تم جھوٹ بولتے ہو، ظالمو تم جھوٹ بولتے ہو، کافرو تم جھوٹ بولتے ہو، بے ایمانو تم جھوٹ بولتے ہو، رافضیو تم جھوٹ بولتے ہو، کہتے ہو یہ مال لینے کے لیے آئے، میں کہتا ہوں مال دینے کے لیے آئے۔ جو لیا ہے بنایا صدیق نے وہ تم پیش کرو فرشت، جو اسلام پہ لٹایا صدیق عمر عثمان ہے وہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، لے آؤ کوئی محفل سجاؤ، جو لیا ہے صدیق عمر عثمان نے وہ تم پیش کرو، جو لٹایا ہے صدیق عمر عثمان نے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جیش الاسرہ ہے، سیدنا ابو بکر گھر کا سارا سامان، گھر کا سارا سامان حضور کی خدمت میں، گھر کا سارا سامان، جس کے گھر میں کوئی چیز نہ بچے حضور کے قدموں میں آ کے رکھ دے تو
اس کو برا کہو ہمارے جیتے جی، ہماری اولادیں کس کے لیے، ہمارے جوان کس کے لیے، ہماری یوتھ فورس کس کے لیے، جماعت کس کے لیے، ان کی موجودگی میں تم برا کہو، تم مجھے کہو کہ چپ رہو، چپ نہیں رہوں گا، کہوں گا لعنوا فی الدنیا، اونچی بولیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، گھر کا سارا سامان حضور کی خدمت میں، سیدہ مر گئے، گھر کا آدھا سامان حضور کی خدمت ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا محبوب جی چاہ فرمائیے، مانگتے جائیے دیتا جاؤں گا، جو طلب ہے جو چاہت ہے عطا فرمائیے۔ فرمایا عثمان کچھ سامان کچھ سواریاں درکار، فرمایا محبوب جی 100 اونٹ لدا لدایا سامان کا میری طرف سے قبول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا عثمان اللہ نے تجھے طاقت زیادہ بخشی ہے، ابھی اور ضرورت ہے، کچھ اور اعلان کیجئے۔ فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ لدا لدایا سامان کا، اور فرمایا عثمان اور پیش کیجئے۔ حضور فرماتے گئے، عثمان دیتے گئے، جب 700 اونٹ لدا لدایا پیش کر دیا، حضور پہ ممبر سے اتر آئے رسول پاک ممبر سے، صفے چیرتے ہوئے حضور عثمان کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ حضور جا رہے ہیں جپی ڈالنے کے لیے عثمان کو، اور تم گالیاں دو اور ہمیں کہو چپ رہو۔ حضور جپی ڈالنے جائیں، حضور پیار کرنے جائیں، حضور معانقہ کرنے جائیں، جا کے حضور آگے بڑھے، جاتے جاتے یا عثمان بس کر، عثمان بس کر دے، عثمان جا، عثمان کو سینے سے لگا لیا، اور بھرے اجتماع میں مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں، علی پاک کی موجودگی میں تاریخی الفاظ، ایسے الفاظ دنیا میں کسی شخص کے لیے آج تک نہیں آئے، معذر عثمان معذر عثمان معذر عثمان معاملہ بعد اليوم، ادا مانا کیے عثمان جو چاہے کرے، عثمان جو چاہے کرے، عثمان کو کوئی خطا کوئی غلطی کوئی چیز ہو بھی جائے، عثمان کسی شہر نقصان نہیں دینا، عثمان جو چاہے کرے، عثمان جنتی ہے، عثمان جو چاہے کرے، عثمان جنتی ہے، عثمان جو چاہے کرے، عثمان جنتی ہے، ابو بکر و عمر جو چاہے کریں یہ بدری ہیں، فرمایا اعملوا ما شئتم، یہ جنتی ہے، عثمان جو چاہے کرے، عثمان جنتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہا ہر صحابی نبی مل کے کہیے، ہر صحابی نبی میں تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوئے نواز سے حسن حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے، اور انہ دے باپ لی انہ تو بھی اتلے درجے جنت دے اندر ہونگے۔ ہر صحابی نبی حضور فرماتے ہیں علی جنت دے اندر، انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ فرمایا ہر صحابی نبی جنت دے نوجوان دے سردار حسن حسین ہونگے، ہر صحابی نبی جنتی، فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار کیا ہے، پھر میں کیوں نہ کہا ہر صحابی نبی جنتی، اونچی مولیے مل کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے محبوب نے فرمایا میں خواب دے اندر بحری بیڑے ہوتے چڑھے ہوئے جویں بادشاہ تختہ دے بندن، انج میں اپنی امت دے کچھ لوگ ویکھے نے بحری بیڑے تے چڑھے ہوئے، جہرا بحری بیڑا بنائے گا اور بحری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرے گا او دے ہوتے جنت واجب ہے۔ حضور نے دو بعد حضرت صدیق دا زمانہ گزر گیا، عمر دا زمانہ گزر گیا ہے، سیدنا عثمان دے زمانے میرے امیر معاویہ نے بحری بیڑا بنایا، بحری بیڑے تے سوار ہوئے جویں حضور نے ویکھے اویں سوار ہوئے، حضور جنتی بشارت دے گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہا جدوں معاویہ نو حضور جنتی کہہ گئے، پھر میں کہن لگا رات دی رات دے وقت کے ہر صحابی نبی تے جیڑا میرے معاویہ دے جنتی ہون دا انکار کردا ہے او دے واسطے ذرا محبت دا عقیدت دا ذرا میرے معاویہ عقیدت محبت دا اظہار ہوئے تے او دے ذرا پھٹکار پوے، کافروں پر حاویہ، ہاں
نعرہ انشاءاللہ اس سال اندر میں کوشش کی ہے تے کئی ساتھیاں نے جدے گھر بھی بچہ بیٹا پوتا پیدا ہویا ہے نواسا پیدا ہویا ہے بہت سارے ساتھیاں نے نام امیر معاویہ کیا انشاءاللہ چوکا چراما دا نام رکھو امیر معاویہ حویلیاں دے اندر تے جان دیو ایک چوک دا نام کی ہے اچھی بولو کی چوک دا نام ہے امیر معاویہ اچھی بولو امیر کافروں پر حاوی ہے نہیں پیار نال محبت نال توڑی خلاصی ہون لگی ہے تے چاول بالکل قریب آ گئے ذرا اونچی کہو کافروں پر حاوی ہے کافروں پر حاوی ہے اتھو بہتی تکلیف ہوندی ہے جتھو بہتی تکلیف ہوئے ذرا اتھو اونچی اکھیندہ ہے کافروں پر حاوی ہے معاویہ تو زیادہ تکلیف ہوندی ہے کیونکہ سارے صحابہ ایک پاسے موجود نے درمیان امیر معاویہ ایک دیوار تے پردے دا نام ہے کافر چاندن کے پردہ کٹ کے توڑ کے سی اندر داخل ہوئی ہے صدیق نو برا کہی ہے میاشا نو برا کہی ہے اسی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اسی پردے پہ کھڑے ہو جاؤ اسی دیوار کے آگے کھڑے ہو جاؤ سینے تان کے کہ سانو روند کے جا سکتے ہو ساڑھے جیندے جی نہیں جا سکتے ہم چوکیدار ہیں امیر معاویہ کے ہم غلام ہیں امیر معاویہ کے ہم نوکر ہیں امیر معاویہ کے ہمارا ہم محبت کرنے والے ہیں امیر معاویہ سے کافر بغض رکھتے ہیں امیر معاویہ سے ذرا جلاؤ کافروں کو موتو بغیظ قوم ذرا اونچی کہو کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ انج نہیں کو آواز آوے تواڈی کافروں پر حاویہ انج نہیں کھلو کے آنکھو بات کھڑو جاؤ نہ کھڑو ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ہاتھ چوک کے کہو کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ ذرا پیار نال ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ ناموس صحابہ بل منظور کرو ذرا عقیدت محبت سے اپنا احتجاج اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے اگر ہم اسلام آباد کا رخ کرنے کا مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت حکم دے تو انشاءاللہ 1 لاکھ نوجوان لے کے اسلام آباد داخل ہوں گے اور اعلان کریں گے ناموس صحابہ بل پاس کرو منظور کرو ناموس صحابہ بل اگر رافضی اسلام آباد اکٹھے ہو سکتے ہیں تو 1 لاکھ اہل سنت بھی اسلام آباد کا رخ کرے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ بل منظور کروائیں گے ذرا میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ ناموس صحابہ بل 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 رافضیوں تم نے کہا تھا اس بل کو ہم بلوں میں داخل کر دیں گے ہم تمہاری بلوں سے تمہیں بھی نکال کے انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے اور بل پاس کروائیں گے انشاءاللہ بل پاس کروائیں گے انشاءاللہ بل منظور کروائیں گے انشاءاللہ سن لو ساجد نقوی گل ود گئی ہون گل ود گئی ہے تھوڑا پیو بھی قبول منظور کرے سی انشاءاللہ منظور کروائیں گے انشاءاللہ منظور کروائیں گے انشاءاللہ تجھے قربانی دینی بھی دیو گے بہ جاؤ پھر ہون بہ جاؤ تو اگلی میری گل سن اٹھنا نہیں جب تو تم چاول لبنے نہیں
جیڑا اٹھے گا میں سمجھاں گا بھائی اینو صحابہ نال کوئی محبت نہیں، بہ جاؤ سارے، بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ سارے بہ جاؤ۔ دیکھ رکھیں اب تقسیم ہو گئے چاول، کھانا آپ کا اینج بہنا پتہ لگے بس صحابہ کے ماننے والے چاول واسطے لڑدے بھی نہیں تے اٹھدے بھی نہیں تے بھگ دڑ بھی نہیں مچاندے، اینج بہنا ہے۔ میں ویندا پیا با کیڑا کیڑا تواڈے جو صحابہ نہیں مندا، با کیڑا اٹھدا ہے کیڑا رولا پاندا ہے، سارے مندے ہو نا انشاءاللہ۔ ہاں دعا کر کے جانا ہے، سارے بیٹھو دعا بھی کرنی ہے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، پتہ لگے اہل سنت علی حدیث صحابہ کے ماننے والے ہیں، پورے نظم کے ساتھ بیٹھ جائیں، کھانا آپ کے پاس آ رہا ہے وصول کریں، اس کے بعد انشاءاللہ قائد محترم حافظ عبدالحمید عامر صاحب انشاءاللہ وہ دعا کریں گے انشاءاللہ، ہلنا نہیں، بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ